کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو کوئی بیماری لگ گئی تو وہ بیماری دوسرا انسان اس سے ملے تو اسے منتقل ہو جائے گی، اسے لگ جائے گی۔ یعنی انفیکشن کا جو تصور آج دنیا ہمیں دیتی ہے، اسلام اس تصور کو نہیں مانتا۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ہر ایک چیز کائنات کے اندر، ہر ایک واقعہ اس پوری دنیا کے اندر رونما ہونے والا ہر ایک سینیریو اللہ رب العزت کے ارادے اور مشیت کے تحت چلتا ہے۔ اللہ کا ارادہ اس کے حوالے سے ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے، اللہ نے اس چیز کو پیدا کرنا چاہا تو وہ چیز پیدا ہوتی ہے، اللہ نہ چاہے تو کائنات کے اندر ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنا اثر دکھا سکے۔ اس کو ہم مثال سے سمجھیں، آگ جب جلائی جاتی ہے تو آگ اس کے پاس آنے والی چیزوں کو جلا دیتی ہے، یہ آگ کی خاصیت ہے، یہ آگ کی صفت ہے کہ آگ جلتی ہوئی آگ کے اندر جو بھی چیز جلنے والی ڈال دی جائے گی تو آگ اس کو جلا دے گی، یہ روزانہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کا تصور یہ ہے کہ آگ جو اس چیز کو جلاتی ہے، آگ جلانے کی صفت، آگ جلانے کا عمل اس چیز کے اندر اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا ارادہ اور مشیت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا اور کئی دوسرے انسانوں مردوں کو بھی آگ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن دوسرے سارے انسان اور مردے آگ میں گر کر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ آگ نہیں جلاتی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہی ہے کہ آگ جو کسی چیز کو جلاتی ہے وہ خود سے نہیں جلاتی، وہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے تحت جلاتی ہے۔ یعنی اللہ نے چاہا تو وہ آگ جلائے گی، اللہ نہ چاہے تو وہ آگ نہیں جلائے گی۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دو آدمی ہیں، دونوں ٹیلنٹڈ ہیں، دونوں ایک ہی قسم کا بزنس کرتے ہیں، دونوں ایک ہی طرح کا ایفرٹ اور محنت اس کے اوپر ڈالتے ہیں، لیکن ایک کو نفع آتا ہے، ایک کو نفع نہیں آتا، بلکہ اس کا اصل کیپٹل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق اسلام کے پرسپیکٹو سے یہی ہے کہ عمل کا اثر، محنت کا اثر نفع کی صورت میں اسی وقت ظاہر ہوگا جب اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ شامل حال ہو۔ اگر اللہ رب العزت کسی انسان کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اسے مال دینا ہے تو محنت کا نتیجہ اسے نفع کی صورت میں، پروفٹ کی صورت میں دکھے گا۔ اللہ رب العزت کسی کو نفع نہ دینے کا فیصلہ کر دیں تو محنت کے بدلے میں اسے نفع نہیں ملے گا، محنت کے بدلے میں الٹا اسے نقصان ہوگا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اگرچہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے رول سے ہوتا ہے۔ سورج نکلتی ہے تو سورج میں روشنی ہوتی ہے، چاند اور وہ روشنی گرم ہوتی ہے، چاند نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہوتی ہے، اس روشنی میں ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سورج کے نکلنے سے روشنی کا آنا اور سورج کی روشنی میں گرمی کا ہونا یہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے، لیکن کاز ایفیکٹ کے بیچ میں اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم سمجھیں کہ دنیا میں جتنی بیماریوں کے بارے میں یہ تصور قائم ہے کہ وہ بیماری انفیکٹ کرتی ہے، وہ بیماری دوسرے کو لگتی ہے، وہ بیماری متعدی ہوتی ہے، وہ بیماری اس کے پاس جانے سے پھیلتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی اسلام کا تصور یہی ہے کہ کوئی بیماری
خود سے کسی کو نہیں لگے گی، کوئی بیماری خود سے کسی دوسرے انسان کو بیمار نہیں بنائے گی، بلکہ اللہ کی مشیت ہو تو وہ بیماری دوسرے کو متاثر کرے گی، اللہ کا ارادہ ہو تو وہ بیماری دوسرے کو لگ کر نقصان پہنچائے گی۔ قریب کے زمانے میں ہم کووڈ کا زمانہ دیکھے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں یہ مسئلہ سمجھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو میں پرسنلی جانتا ہوں جنہوں نے کووڈ کے مردوں کے ساتھ انہوں نے اپنا دن رات گزارا، لیکن وہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ رہ گئے، اور کتنے لوگ گھروں کے اندر بند تھے اور گھنٹوں گھنٹوں میں ہینڈ واش کے ذریعے سے، سینیٹائزر کے ذریعے سے اپنے ہاتھ کو صاف کر رہے تھے، پھر بھی انہیں کووڈ آ گیا اور وہ انتقال کر گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی بیماری خود سے کسی کو نہیں لگتی، کسی بیماری کے اندر خود سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا اثر نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو نقصان پہنچائے گی، اللہ نہ چاہے تو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھایا، صحابہ کو سمجھایا، تو ایک بدوی صحابی نے سمپل سا سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو کہتے ہیں بیماری کسی کو نہیں لگتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، اس ریوڑ میں سارے اونٹ اچھل کود کر اچھی طرح خوبصورت انداز سے کھیل کود رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اسی اونٹ کے ریوڑ میں خارش زدہ کھجلی والا ایک اونٹ آ جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ریوڑ میں وہ کھجلی کا مرض پھیل جاتا ہے، خارش کا مرض پھیل جاتا ہے۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، اچھا بات یہ ہے تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہے کہ جس اونٹ کو پہلے سے کھجلی تھی، اس اونٹ کو کھجلی کہاں سے آئی؟ اس اونٹ کو کھجلی کہاں سے آئی؟ اس اونٹ کو خارش کہاں سے آیا؟ تو معلوم ہوا اس اونٹ کو، پہلے اونٹ کو کھجلی جہاں سے لگی وہیں سے دوسرے اونٹوں کو کھجلی لگتی ہے، اس اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو کھجلی نہیں لگتی، خارش نہیں پھیلتی۔ تو یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بیماریوں میں جو انسان قریب رہتا ہے اسے وہ اثر کرتی ہے، وہ اثر وہ خود بیماری نہیں کرتی، اللہ کے ارادے اور مشیت کے تحت کرتی ہے۔ جاہلیت میں عرب کے اندر یہ تصور تھا کہ بیمار لوگوں کے ساتھ رہنے سے خود بھی بیمار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اسی بات کو کاؤنٹر کیا، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری خود سے دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتی، کوئی بیماری خود سے دوسرے کو انفیکٹ نہیں کرتی۔ تو انفیکشن کا جو تصور آج کے ماڈرن زمانے میں ہے، یہ اسی جاہلیت کا نیا ورژن ہے، یہ اسی جاہلیت والے تصور کا نیا ایک ورژن ہے۔ اسلام ان کے بیچ میں کہتا ہے کہ بہت سی بیماریوں کا اثر دوسروں پر ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ آسان سی مثال ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دو آدمی، دو دوست ہیں، دونوں دوست رات کے وقت میں آئس کریم کھاتے ہیں، ایک کو سردی لگ جاتی ہے، ایک کو سردی نہیں لگتی۔ کیوں اسے سردی لگی؟ کیوں اسے سردی نہیں ہوئی؟ کیوں اسے زکام ہوا؟ کیوں اسے زکام نہیں ہوا؟ کیوں اسے نزلہ ہوا؟ کیوں اسے نزلہ نہیں ہوا؟ یہی فرق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی۔